بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سیدنا محمد خاتم النبیین و خاتم المعصومین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ عزیز طلباء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء کرام، کل ہم نے علم معانی کی تعریف پڑھی تھی اور پھر آگے ہم نے پڑھا تھا کہ احوال کے مختلف ہونے کی وجہ سے کلام کی صورتیں بھی مختلف ہوتی رہتی ہیں۔ تو آج کا ہمارا سبق ینحصر الکلام علی ھذا العلم یہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ لیکن سبق شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن جلد ہی آپ تک پہنچتا رہے۔ پیارے طلباء، سبق شروع کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ وَيَنْحَصِرُ الْكَلَامُ، کلام منحصر ہوتا ہے عَلَى هَذَا الْعِلْم، اس علم معانی پر، فی ثمانیت ابواب و خاتمۃ، 8 ابواب میں اور ایک خاتمہ میں۔ خلاصہ عبارت یہ ہے کہ علم معانی 8 ابواب پر مشتمل ہے اور ایک خاتمہ پر مشتمل ہے۔ علم معانی 8 ابواب پر مشتمل ہے، جن کی ترتیب اس طرح ہے کہ علم معانی کا جو پہلا باب ہے وہ خبر اور انشاء کے بیان میں ہوگا، اور علم معانی کا جو دوسرا باب ہے وہ ذکر اور حذف کے بیان میں ہے، اور علم معانی کا جو تیسرا باب ہے وہ تقدیم اور تاخیر کے بیان میں ہے، اور علم معانی کا جو چوتھا باب ہے اس کے اندر اسم معرفہ اور اسم نکرہ لانے کے جو مواقع ہیں ان کو بیان کیا گیا ہے، اور علم معانی کا 5واں باب اطلاق اور تقیید کے بیان میں ہے۔ علم معانی کا جو 6واں باب ہے وہ قصر کے بیان میں ہے، 7واں باب وصل و فصل کے بیان میں ہے، اور 8واں باب جو ہے وہ ایجاز، اطناب اور مساوات کے بیان میں ہے، اور علم معانی کے آخر پہ ایک خاتمہ آئے گا۔ پہلا باب الباب الاول فی الخبر والانشاء، پہلا باب خبر اور انشاء کے بیان میں ہے۔ فرماتے ہیں کل کلام فہو اما خبر او انشاء، کہ ہر کلام پس وہ یا تو خبر ہوگا یا انشاء ہوگا، کہ جو بھی کلام ہے وہ یا تو خبر ہوگا یا انشاء ہوگا۔ والخبر ما یصح ان یقال لقائلہ انہ صادق فیہ او کاذب، یہاں سے خبر کی تعریف کرتے ہیں کہ خبر کہتے ہیں کہ جس کے قائل کو، جس کے کہنے والے کو یہ کہنا جائز ہو کہ وہ سچا ہے اس خبر کے اندر یا جھوٹا ہے۔ والخبر، خبر ما یصح وہ ہے کہ جو صحیح ہو، ان یقال یہ کہ کہا جائے، لقائلہ اس خبر کے قائل کے لیے، انہ صادق ان کے بے شک وہ سچا ہے اس خبر کے اندر، او کاذب یا جھوٹا ہے۔ خلاصہ عبارت یہ ہے کہ خبر وہ ہوتی ہے کہ جس کے قائل کو سچا یا جھوٹا کہا جائے۔ جیسے مثال دیتے ہیں کسافر محمد، کہ جیسے محمد نے سفر کیا، اب یہ خبر ہے، اس خبر کے قائل کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکتا ہے، اس کے اندر صدق کا بھی احتمال ہے اور کذب کا بھی احتمال ہے۔ دوسری مثال وعلی مقیم، کہ علی مقیم ہے، اب یہ خبر ہے، اس خبر کا جو قائل ہے، جو خبر دینے والا ہے، اس کو سچا اور جھوٹا کہا جا سکتا ہے کہ یا تو وہ سچا ہے یا وہ جھوٹا ہے۔ والانشاء ما لا یصح ان یقال لقائلہ ذلک، یہاں سے انشاء کی تعریف کرتے ہیں۔ ہم نے شروع میں پڑھا تھا کہ ہر کلام یا تو وہ خبر ہوگا یا انشاء ہوگا، خبر کے بارے میں پڑھ لیا، اب انشاء۔ انشاء وہ ہے کہ جو نہ صحیح ہو یہ کہ کہا جائے لقائلہ اس انشاء کے قائل کو، ذالک کہ بے شک وہ سچا ہے یا وہ جھوٹا ہے۔ خلاصہ عبارت یہ ہے کہ انشاء وہ ہے کہ جس کے قائل کو سچا یا جھوٹا نہ کہا جا سکے، اس کے اندر صدق و کذب کا کسی لحاظ سے احتمال موجود نہ ہو۔
جیسے کسافر یا محمدو، جیسے تو سفر کر اے محمد۔ اب یہ انشاء ہے، اس کے اندر نہ صدق کا احتمال ہے نہ کذب کا احتمال ہے۔ سافر یا محمد کے قائل کو نہ سچا کہا جا سکتا ہے اور نہ ہی جھوٹا کہا جا سکتا ہے۔ وَأَقِمْ یا علی، دوسری مثال دیتے ہیں کہ تو قیام کر اے علی۔ اب یہ انشاء ہے، اس کے قائل کو نہ تو سچا کہا جا سکتا ہے اور نہ ہی جھوٹا کہا جا سکتا ہے۔ تو یہ خبر اور انشاء کی تعریف اور ساتھ ساتھ مثالیں بھی بیان کر دی گئی۔ آگے فرماتے ہیں والمراد بصدق الخبر مطابقته للواقع وبکذبه عدم مطابقته له۔ یہاں سے صدق خبر اور کذب خبر کے متعلق بیان کر رہے ہیں کہ صدق خبر سے کیا مراد ہے اور کذب خبر سے کیا مراد ہے۔ فرماتے ہیں والمراد بصدق الخبر مطابقته للواقع، صدق خبر یہ ہے کہ خبر واقع کے مطابق ہو۔ خبر اگر واقع کے مطابق ہو تو وہ صدق خبر ہے۔ وبکذب، اور کذب خبر یہ ہے کہ خبر واقع کے مطابق نہ ہو۔ آگے مثال سے مسئلہ کھل کے سمجھ آ جائے گا۔ فرماتے ہیں فجملۃ علی مقیم، پس جملہ عقیم علی مقیم یہ جملہ ہے۔ ان کانت النسبۃ المفہومۃ منہا، اس جملے سے جو نسبت سمجھی جا رہی ہے مطابقتاً لما فی الخارج، اگر وہ نسبت جو اس جملے سے سمجھی جا رہی ہے وہ مطابق ہو اس کے کہ جو خارج میں ہے، فصدق، پس تو پھر خبر جو ہے وہ سچی ہوگی۔ وَإِلَّا، اگر وہ اس طرح نہ ہو، فَكِذْبٌ، پس وہ خبر جھوٹی ہوگی۔ خلاصہ عبارت یہ ہے علی مقیم، یہ جملہ ہے، اس جملے سے یہ مفہوم سمجھا جا رہا ہے کہ علی مقیم ہے۔ اب اگر یہ نسبت خارج کے بھی مطابق ہے کہ واقعتاً خارج کے اندر بھی اگر علی مقیم ہو تو پھر علی مقیم یہ سچی خبر ہے، کیونکہ ہم نے کہا تھا صدق خبر یہ ہے کہ وہ خبر واقع کے مطابق ہو۔ تو علی مقیم کے اندر جو نسبت سمجھی جا رہی ہے تو وہ خارج کے بھی مطابق ہے تو وہ صدق خبر ہے۔ اگر یہ نسبت جو اس جملے سے سمجھی جا رہی ہے یہ خارج کے مطابق نہ ہو کہ خارج کے اندر علی اگر مقیم نہ ہو تو پھر یہ کذب خبر ہوگی، جھوٹی خبر ہوگی۔ تو یہی چیز بیان کی کہ مراد صدق کی خبر سے کہ خبر واقع کے مطابق ہو، اور کذب خبر سے مراد یہ ہے کہ خبر واقع کے مطابق نہ ہو۔ فجملہ علی مقیم، اگر نسبت مفہومہ کہ جو نسبت اس جملہ سے سمجھی جا رہی ہے وہ مطابق ہے اس کے کہ جو خارج میں ہے، فصدق، پس وہ خبر سچی ہوگی۔ وَإِلَّا، اور اگر وہ نسبت مفہومہ جو اس جملے سے سمجھی جا رہی ہے وہ نسبت خارج کے مطابق نہیں ہے، فَكِذْبٌ، پس وہ خبر جھوٹی ہوگی، تو پھر یہ خبر جھوٹی ہے۔ آگے فرماتے ہیں وَلِكُلِّ جُمْلَةٍ رُكْنَانِ، کہ ہر جملہ کے لیے دو رکن ہوتے ہیں، جو بھی جملہ ہے اس کے دو ہی رکن ہوتے ہیں۔ محکوم علیہ، ایک رکن محکوم علیہ ہوتا ہے کہ جس پر حکم لگایا جائے، ومحکوم بہ، اور دوسرا رکن جو ہے وہ محکوم بہ ہوتا ہے کہ جس کے ساتھ حکم لگایا جائے۔ یسمی الاول، پہلے کا نام مسند الیہ رکھا جاتا ہے، ویسمی الاول مسندا الیہ، یعنی محکوم علیہ کا نام مسند الیہ رکھا جاتا ہے، جیسے کل فاعل، جیسے فاعل، فاعل جو ہے وہ مسند الیہ ہوتا ہے، ونائبہ، اور جو نائب فعل ہوتا ہے وہ بھی مسند الیہ ہوتا ہے، والمبتدا الذی لہ خبر، اور وہ مبتدا کہ جس کے لیے خبر ہو وہ مبتدا بھی مسند الیہ ہوتا ہے۔ فاعل، نائب فعل اور وہ مبتدا جس کے آگے خبر موجود ہو یہ مسند الیہ ہوتے ہیں۔ آگے فرماتے ہیں وَيُسَمَّ الثَّانِي
मुसनदन, और दूसरे का नाम मुसनद रखा जाता है, यानी महकूम बिही का। महकूम बिही को मुसनद भी कहा जाता है। आगे फरमाते हैं कल फ़िअल, जैसे फ़िअल, जो फ़िअल होता है वो मुसनद होता है। मिसाल के तौर पर जैसे दारबा ज़ैदुन, अब दारबा ये फ़ेल है और ये मुसनद है, आगे जो ज़ैदुन है फ़ाइल है वो मुसनद इलैह है। इसी तरह ले लें दूरीबा, माजी मजहूल का सीगा दूरीबा, अब दूरीबा ये फ़ेल है, ये मुसनद है, आगे हुआ ज़मीर जो इसकी नायब फ़ेल है वो मुसनद इलैह है। ये बात, यानी जो महकूम अलैह है उसको मुसनद इलैह भी कहा जाता है, और जो महकूम बिही है उसको मुसनद भी कहा जाता है। आगे फरमाते हैं वल मुब्तदाइल मुक्तफ़ी बिमरफ़ूइही, और वो मुब्तदा के जो अपने मरफ़ू होने पे इक्तिफ़ा करे वो भी मुसनद होती है। ये मुब्तदा की दूसरी किस्म बयान कर रहे हैं। पहली किस्म तो बयान की थी कि वो मुब्तदा जिसकी ख़बर मौजूद हो, और ये जो है वो मुब्तदा की जिसकी आगे ख़बर मौजूद ना हो। यहाँ पे मुब्तदा से मुराद सिग़ा सिफ़त मुराद है कि वो सिग़ा सिफ़त कि जो हर्फ़ नफ़ी या हर्फ़ इस्तिफ़हाम के बाद वाक़े हो, और वो सिग़ा सिफ़त आगे इसमें ज़ाहिर को रफ़ा देने वाला हो, तो वो सिग़ा सिफ़त भी मुसनद होगा। जैसे मिसाल के तौर पर हर्फ़ नफ़ी के बाद हो सिफ़त का सिग़ा, जैसे मा क़ाइमुन अज़्ज़ैदान। अब देखें मा हर्फ़ नफ़ी है, क़ाइमुन सिग़ा सिफ़त का, अज़्ज़ैदान ये इसमें ज़ाहिर को रफ़ा दे रहा है, तो ये जो सिग़ा सिफ़त है ये मुसनद है। दूसरी मिसाल के हर्फ़ इस्तिफ़हाम के बाद हो, जैसे अक़ाइमुन अज़्ज़ैदान। अब देखें हर्फ़ इस्तिफ़हाम के बाद हमज़ा हर्फ़ इस्तिफ़हाम का है, क़ाइमुन सिग़ा सिफ़त का, अज़्ज़ैदान आगे इसमें ज़ाहिर को रफ़ा दे रहा है, तो ये जो सिग़ा सिफ़त का है ये भी मुसनद होता है। व युसम्मा सानी, दूसरे को यानी महकूम बिही को मुसनद बोला जाता है। कल फ़ेल, जैसे कि फ़ेल मुसनद होता है। वल मुब्तदाइल मुक्तफ़ी बिमरफ़ूइही, और वो मुब्तदा के जो अपने मरफ़ू पे इक्तिफ़ा करने वाला हो, यानी कि वो सिग़ा सिफ़त का कि जो हर्फ़ इस्तिफ़हाम हर्फ़ नफ़ी के बाद हो और इसमें ज़ाहिर को रफ़ा देने वाला हो, वो सिग़ा सिफ़त का भी मुसनद होगा। आज के सबक को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।